الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ محترم خواتین اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پر میں اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حقوق العباد۔ عزیز سامعین، اسلام میں حقوق کی ادائیگی پر جتنا زور دیا گیا ہے اتنا کسی اور مذہب میں تصور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے آخری خطبے میں جو تعلیم دی اس میں حقوق کی ادائیگی، ہر ظلم کی نفی جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، قیامت تک کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ ہماری شریعت میں حقوق دو قسم کے ہیں۔ پہلا حقوق اللہ، یعنی اللہ کا یہ حق کہ اس کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ نے جو احکامات ہم کو دیے ہیں اس کو پورا کرنا۔ دوسرا حقوق العباد، یعنی وہ حق جو بندوں کے ہوتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے ہم پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، قدرتی طور پر یہ زمین اور اس میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے استعمال کے لیے ہے، اس لیے تمام انسانوں پر جو اس زمین پر آباد ہیں ان پر یہ لازمی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ دوسرے انسانوں کے فائدے کا، ان کے حصے کا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہی حقوق العباد کہلاتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ذَلِکَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْہَ اللہِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، یعنی بہتر روش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ عزیز سامعین، حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلام وہ پہلا اور آخری دین ہے جس نے انسانوں کے مختلف رشتوں کے فطری تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کے حدود مقرر کر دیے۔ اس لیے تمام بندوں کے حقوق اسی طرح ادا کرنے چاہیے جس طرح سے اسلام نے درجہ بندی کی ہے۔ والدین کے ساتھ، رشتہ دار، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، محتاجوں کی مدد کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، بیواؤں کی سرپرستی، یتیموں کی پرورش، مجبور اور معذور کی مدد، غیر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا، ایسے معاملات اسلامی شریعت میں بہترین عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم یا دینار نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا سب سے مفلس شخص وہ ہے جو روز قیامت اللہ کے سامنے بے حساب نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہوگی، کسی کا حق ادا نہ کیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور وہ سارے دعوے دار جمع ہو جائیں گے تو اس شخص کی تمام نیکیاں سارے دعوے دار میں تقسیم کر دی جائے گی، اس کے بعد بھی دعوے دار باقی رہیں گے تو ان ساروں کے گناہ بدلے میں اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ عزیز سامعین، اس حدیث کے ذریعے حقوق العباد کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت واضح انداز میں سمجھا دیا ہے کہ قیامت کے دن کون زیادہ خسارے میں رہے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور ہر ایک کے حقوق برابر ادا کریں، تو ہی ہم رضائے الہی سے فیض یاب ہو سکتے ہیں اور بندوں کے درمیان بہترین اخلاقی رشتہ بھی نبھا سکتے ہیں۔
میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سب کے صحیح حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.